ذرائع ابلاغ ٹی وی اور ریڈیو کے پروگرام ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ ان پروگراموں کو دیکھیں، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ بعض دفعہ ان گھروں میں جن گھروں میں ٹی وی موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں جوان، کئی دفعہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ بیٹیوں والے کے چہروں پر پسینے آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے فحش فکرے اور اس طرح کی بے حیائی کی باتیں ان پر دہرائی جاتی ہیں، اور اس طرح کے ڈرامے ان پر جو ہے وہ فلمائے جاتے ہیں، جو سوائے اس بات سے کہ قوم کے اندر جرائم کے جراثیم پیدا کریں اور لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اپنے گھروں سے بھاگنے کا طریقہ بتلائیں، اور کوئی چیز نہیں سکھائیں. امر واقعہ یہ ہے کہ پہلے ریڈیو ایک لعنت تھی، اور اب ٹی وی نے اس لعنت کو کئی گنا بڑھا دیا. اور ماشاءاللہ جن گھروں میں ٹی وی کے ساتھ ویڈیو بھی موجود ہے، ان گھروں میں ہر روز اللہ کی لعنت کے سامان انتہائی تیزی سے مہیا ہو رہے ہیں. یہ بات کہنا کہ ہم نے بھی اچھے پروگراموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جس نے ویڈیو رکھا ہوا ہے درس قرآن کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، اور نہ ہی کوئی اتنا شکیل ہے. لوگوں کو تو درس قرآن کی اتنی تکلیف ہے کہ ہر روز اخباروں میں شور ہوتا ہے اور یہ درس بند کروائے جائے. ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے، ہمارے آرام میں. جاؤ ساری رات ٹی وی اور ویڈیو دیکھتے رہتے ہو، اس سے کوئی نیند میں خلل نہیں پڑتی. اگر صبح کا درس قرآن 10-15 منٹ کے لیے ہوتا ہے، اس میں تمہارے آرام میں خلل پڑ جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کس قدر اللہ کے دین سے دور اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین کے راستوں سے انتہائی دوری پر جا رہی. اور ظاہری بات جو ٹی وی پہ دینی پروگرام ہوتے ہیں، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان دینی پروگراموں میں بھی ان ملاؤں کو بلایا جاتا ہے جو حکومت سے ٹاؤٹ ہے، اور وہ جو جاہل بیکار باتیں کرنے والے اور اچھل اچھل کر بندروں کی طرح ناچنے والے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مولوی نہیں ہے بلکہ ڈرامے کا ہی کوئی کردار ہے. یہ ہمارے ٹی وی کے دینی پروگراموں کا حال ہے. اور لوگ جب کوئی دینی پروگرام لگتا ہے، لوگ بتلاتے ہیں کہ لوگ بٹن بند کر دیتے ہیں یا انڈیا لگا دیتے ہیں کہ یہ بکواس سننے سے بہتر ہے کوئی اور بات سننا. یہ لوگوں کی کیفیت ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جناب ہم نے یہ دوست لکھا جی کو دینی پروگراموں کے لیے رکھے ہوئے، ایمانداری کی بات ہے. میرے نقطۂ نظر سے آج کے زمانے میں ٹی وی سے بڑی اپنے بچوں کے لیے تباہی کی لعنت اور کوئی نہیں. ہم نے یورپ کی اور امریکہ کی نقالی تو کی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یورپ میں ان چیزوں نے کیا تباہی پھیلائی ہے. آج کے یورپ اور امریکہ کا حال یہ ہے کہ وہاں باضابطہ طور پر نکاح کرنے والوں کی تعداد 21% ہے اور بے نکاح رہنے والوں کی تعداد 69% ہے. 60 اور 9 79% ہے. 70 اور 9 لوگ بغیر شادی کے بدکاروں کی زندگی بسر کرتے ہیں. اور ہر سال یورپ اور امریکہ میں 1 کروڑ سے زیادہ بچہ حرامی پیدا ہوتا ہے ہر سال، جن میں سے دیکھ کر مر جاتے ہیں یا کچھ. اب یہ تو ہم نے بڑی ترقی پسندی کی کر لی گئی، ترقی سے کام جاری. یہ نہیں دیکھا کہ اس ترقی کے نتائج جو ہے وہ کیا ہے. اس کی بالکل یہی مثال ہے کہ اگر آدمی گندم بیج کے گندم بوئے اور کہے کہ میں چاول کاٹوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. جب بیج گندم کا بوئے گا تو کاٹے گا بھی گندم ہی. اگر چاول کا بیج بوئے گا تو چاول ہی کاٹے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج تو چاول کا بوئے اور کہے کٹائی کے وقت میں گندم کاٹوں. بہن ہی آپ جس ترقی کی بات کر رہے ہیں اس ترقی کا نتیجہ آپ سوائے تباہی کے اور کوئی صورت میں نہیں ہوگا. اور پھر پاکستان کے پروگراموں کی خبر ہمیں ہمارے جیسے لوگ جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے یا جن کو ٹی وی اللہ نے نہیں دیکھنے کی توفیق دی گئی، اخبارات سے معلوم ہوتے ہیں. اور اخبارات سے پھر جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کرداروں کا اور ان ڈراموں کے اندر کیا کیا بے حیائی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اگر اخباروں میں جو چھپتی ہیں اس میں حیا نہیں کرتے تو پھر ٹی وی میں کس طرح کی حیا. اور پھر یہ ایک بات یاد رکھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ انسانی دلوں کے لیے مہلک چیز گانوں کو قرار دیا ہے. اس لیے کہ گانوں کے فحش بول اور ساز و آواز یہ انسان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کے سننے سے اللہ کی بارگاہ میں قربت کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح گانے والے سننے سے شیطان کی قربت حاصل ہوتی ہے اور انسان کے دل میں برے جذبات مچلتے ہیں، برے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر انسان
ان برے خیالات کو اپنا لے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ فیال حق جو ٹی وی کا قبلہ اور کعبہ درست کرتا رہا، اس کا اپنا ہی کعبہ درست نہیں ہے، اس نے ٹی وی اور ریڈیو کا کعبہ اور قبلہ کیا درست کرنا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان طوائفوں اور بدکار عورتوں کے سروں پہ دوپٹے دے دیے۔ مجھے ایک آدمی کی بات بہت اچھی لگی، اس نے کہا جس کی اپنی بیوی دوپٹہ نہیں دیتی اس نے دوسروں کی بیویوں کو کیا دوپٹہ دلوانا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ دوپٹے وہ بھی بدترین قسم کا فیشن بن گئے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں، شہر سے کبھی گزرتے ہوئے، کبھی کسی کے گھر میں جاتے ہوئے، کبھی بازار سے گزرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ وہ دوپٹہ گھٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، چٹیا کے اوپر، اور سارا لگا۔ شرم کی بات ہے، اگر تو دوپٹہ بھی لے لیا جائے کہ آپ برائی کو اگر ڈھانپ لیا جائے تو وہ برائی نہیں رہتی ہے۔ اتنی شرمناک ہماری صورت حالات ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جس قدر سارے اداروں کا بیڑا غرق اس دور حکومت میں ہوا ہے، ایسا بیڑا غرق کسی دور میں نہیں ہے۔ اور یہ جب کھڑا ہوتا ہے اسلام کا بات کرنا شروع کر دیتا ہے، بات سے اسلام نہیں آتا، بلکہ زندگیوں کے اندر عملی طور پر اسلامی تعلیمات کو لاگو کرنے سے اسلام آتا ہے۔ 9 برس کا طویل عرصہ جو ماشاء اللہ کا گزرا ہے، وہ بدکاری کا، بے حیائی کا، بدماشی کا، عیاشی کا، فحاشی کا، عریانی کا، رشوت پتانی کا اور ہیروئن کا دور گزرا۔ جس قدر اس دور میں رشوت عام ہوئی ہے اور ہیروئن اور چرس عام ہوئی ہے، پاکستان کے پہلے 30 سالوں میں اتنی عام نہیں ہوئی۔ اور اب تو ماشاء اللہ ریال اپنی حکومت کو یہ برکت بھی حاصل ہو گئی ہے کہ پہلے اس نے گھوڑوں کی طور پہ جوا شروع کروایا تھا، اب کتوں پر بھی جو ہے وہ کتوں پر بھی روپیہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر پچھلے دنوں خبر آئی تھی، آج بھی خبر آئی ہے کہ ایک گناہ کے اڈے پر چھاپا مارا گیا تو سرکاری ملازم بھی پکڑے گئے ہیں۔ سارے کام ہی تو سرکار خود کرتی ہے، اگر سرکار نہ کرے گی تو بیچارے دوسرے لوگوں کی کیا ہمت ہے کہ وہ کر سکتے۔ اور حرام کا جتنا روپیہ سرکاری دفتروں میں چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس حرام کے روپے سے ہی تو حرام کاری کی ترغیب ہوتی ہے۔ حضرت امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جسم جو حرام سے بنتا ہے، وہ خون جو حرام سے بنتا ہے، اس خون اور اس جسم سے حلال زادوں کے کام کی توقع۔ اسی لیے دوستو اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہ حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے۔ ایک حکم اللہ نے نبیوں کو بھی وہی دیا اور مومنوں کو بھی وہ کیا تھا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو رزق پاک کھاؤ، رزق حلال کھاؤ۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں نبیوں کو کہی، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما واعملوا صالحا، اے رسولو روٹی پاک کھاؤ، رزق رسولوں کو بھی وہی بات کہی اور مومنوں کو بھی۔ اس لیے لوگوں خود بھی حلال رزق کی تلاش کرو، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ، اور اپنا صرف کرنے کی بجائے وقت اپنے دین کے لیے اپنا وقت صرف کرو یا اپنی دنیا کے کمانے کے لیے وقت صرف کرو۔ اور میں یہ ایمانداری کی بات کرتا ہوں، جس گھر کا انداز یہ ہو کہ دن کی ابتدا ریڈیو کے گانوں سے اور رات کی ان کا انجام ٹی وی کے ڈراموں پر ہو، اس گھر میں کبھی رحمت کا فرشتہ داخل، وہاں اللہ کے عذاب کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، رحمت کا فرشتہ داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گھر اللہ کی رحمت کا محور بنے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو، تو اپنے دلوں کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا کرو، اور اپنے دلوں کا انجام بھی قرآن پاک کی تلاوت، پھر اس تک سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے۔ نہیں ہوتے